صاحب سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر کی سیاست میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ آج ملاقات کی ہے جو مصالحتی کمیٹی، وفاقی مصالحتی کمیٹی تھی، اس نے جا کر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں جا کر آزاد کشمیر کے حالات سے باخبر کیا اور ساتھ ہی اپنی بریفنگ بھی دی۔ اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا فیصلے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں انہوں نے انوار حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے 10 اکتوبر کو کراچی میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں پارلیمانی پارٹی کے ممبران بھی شریک ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ 12 مہاجرین ممبران جن کی معاہدے میں امن معاہدہ جو ہوا تھا ان کی نشستیں ختم کرنے، ان کی وزارتیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ 12 کے 12 ممبران ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی وزارتوں سے، اپنی اسمبلی رکنیت سے اس جو استعفے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور سابق مشیر حکومت جناب مرتضیٰ درانی صاحب اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب راجہ کفیل صاحب۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ مرتضیٰ درانی صاحب، آج بڑے اہم واقعات رونما ہوئے جو آپ کہہ لیں کہ آفٹر شاکس ہیں، جو آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک تھی اور اس کے بعد ایک امن معاہدہ ہوا حکومتی مصالحتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان، اور اس کے جو آفٹر شاکس اب آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو آج جب میاں شہباز شریف کو اس مصالحتی کمیٹی نے بریفنگ دی تو میاں شہباز شریف کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، یہ ذرا ناظرین کو آگاہ کریں گے آپ؟ جی راٹھور صاحب، بہت شکریہ۔ اصل میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے مصالحتی کمیٹی سے نہ صرف بریفنگ لی بلکہ انہوں نے ان کی ریکمنڈیشن بھی کہ یہ جو تجاویز کے آزاد کشمیر میں جو یہ حالات پیدا ہوئے، اس سے پہلے بھی ایک مارچ ہوا آپ کو پتہ ہے ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور پھر اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 23 ارب کا پیکج دیا تھا۔ اس بار جو ہے وہ حالات زیادہ ہی جو ہے وہ خراب ہو گئے، تو اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے برطانیہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے نوٹس لیا تھا ان کے، وہاں سے انہوں نے اپنی وفاقی وزراء کو اور ایک ٹیم بنائی تھی مذاکراتی، پھر اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو ہے سینئر لوگوں کو شامل کیا جس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ جو سابق وزیر امور کشمیر ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے وہ کنسرن بہت تھا آزاد کشمیر کے ایشوز پہ اور معاملات پہ، اور بنیادی طور پہ وہ یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے روٹ کاز کیا ہے۔ تو آزاد کشمیر کا جو آپ کو پتہ ہے خطہ وہ ایک بڑا حساس نوعیت کا خطہ ہے، اور یہاں پہ نہ تو آپ جبر کے ساتھ نہ ہی لوگوں کو جو ہے نا آپ دبا سکتے ہیں طاقت کے بل بوتے پہ۔ تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو لندن میں تھے تو ہمارے جو سینئر دوست ہیں، ہمارے قریبی بھائی ہمارے جو سابق جرنلسٹ بھی اینکر پرسن تھے، مشتاق مناز صاحب، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ کافی حد تک آزاد کشمیر کی صورتحال پہ بریفنگ دی تھی۔ عبدالرحمان آرائی صاحب بھی جو ہیں، عبدالرحمان آرائی صاحب بھی تھے، لیکن اصل میں تو مشتاق مناز صاحب کیونکہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر تو بانیوں میں سے بھی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں، تو مشتاق مناز صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ ایک تو میری یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی لگانے سے جو ہے نا اختلاف کیا تھا، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو اس بات سے اختلاف کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں ایمرجنسی نہیں لگنی چاہیے، بلکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب ہیں، اور یہی جو مسائل کی اصل جو جڑ ہے اور جو اصل معاملات ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، اور سارا جو یہ جو کرائسس ہوا اس کی ذمہ داری جو ہے انہوں نے وزیر اعظم انوار الحق پہ ڈالی۔ لندن میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا، جب شہباز شریف صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ آج اگر انوار الحق صاحب کو گھر بھیج دیں، ان سے استعفیٰ لے لیں، تو وہاں پہ ایک سٹیبل اور مضبوط پارٹی کی گورنمنٹ ہو، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ مسائل 50% فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، تو اس ہائپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے۔ تو شہباز شریف صاحب چونکہ پہلے سے بریف تھے، اوپر سے جو ہے وہ جو کمیٹی ہے
کمیٹی ارکان جو وفاقی وزراء کی، انہوں نے جا کے وزیر اعظم پاکستان کو حالات سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ کیسے جو ہے وہ گورننس کا نظام متاثر ہو گیا ہوا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں کوئی نہیں رہی۔ وزیر اعظم جو ہے وہ جو انوار الحق صاحب ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ اب بالکل جو ہے نہ ہونے کے برابر ان کا وہاں پہ کردار رہ گیا، تو جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پہ جو ہے دونوں سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آزاد کشمیر میں اب پولیٹیکل جو آگے سسٹم ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک تو بات یہ سامنے آئی تھی کہ آزاد کشمیر میں فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں۔ نون لیگ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ تو لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ انتخابات جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ جو ہے وہ نیا وزیر اعظم لایا جائے کنسنسس کے ساتھ، جس میں پھر ان کے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی حکومت قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے نمبر گیم تو اس وقت پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی حکومت بنانے کے لیے، حکومت سازی کے لیے یا وزیر اعظم کا ساتھ چاہیے، نون لیگ کے بغیر وہ نہیں بنا سکتے، لیکن پیپلز پارٹی کو جو اس وقت ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو مہاجر ممبران اسمبلی سمیت جو فارورڈ بلاک کے کچھ اور لوگ ہیں جو انوار الحق صاحب سے اس وقت بالکل جو ہے درانی صاحب ایک وہ بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر سوال ہے کہ اگر مہاجر ممبران چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے، تو کیا یہ نئی حکومت اس معاہدے پہ، اب معاہدے کی شک ہی یہی ہے کہ ان جو مہاجر ممبران کی وزارتیں بھی ختم اور ان کے نشستوں کے بارے میں بھی، تو کیا یہ بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں راٹھور صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں وہ ختم کرنا ہو سکتی، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو وفاقی حکومت اس معاہدے میں گارنٹر ہے، انہوں نے سائن کیا، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہاجر ممبران اسمبلی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ ان کا کلیم ہے مہاجرین کا کہ ہمارے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حلف کیا تھا کہ ایک تو نہ تمہاری سیٹیں ختم ہوں گی اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا یہ وزارتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ بات ہوئی تو وزیر اعظم نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ سب سے پہلے میں استعفیٰ دوں گا ایز اے پرائم منسٹر، لیکن اب مہاجرین ممبران اسمبلی کا یہی مطالبہ ہے جو ابھی آپ نے اس پہ پروگرام بھی کرنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ سارے مسائل کی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے، تو قربانی کا بکرا ہمیں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مہاجرین جو کو اس پہ فرنٹ فٹ پہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، عوامی ایکشن کمیٹی نے آج تک انوار الحق کی حکومت کے خاتمے کی یا استعفے کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مہاجرین، بلکہ یہ جو تحریک ہے یہ بہت ٹکی ہے۔ ابھی اس میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں راٹھور صاحب، وہ یہ ہے کہ مہاجرین ممبران اسمبلی میں سے ایک ممبر اسمبلی نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی وزیر نے 6 مہینے پہلے ان کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری وزارتیں جو ہے نا فارغ ہیں اور تمہاری ممبر اسمبلی بھی فارغ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو 6 ماہ پہلے یہ بات ان کے نوٹس میں تھی۔ جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ایکشن کمیٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے، اور ایکشن کمیٹی چیزیں تو وہی ہوئی ہیں جو وزیر اعظم چاہتے تھے، وہ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا، آپ لوگوں نے اختلاف کیا کہ جی یہ بات ہو نہیں سکتی کہ وزیر اعظم جو ہے اپنے خلاف ایکشن کمیٹی کھڑی کر دے۔ انہوں نے ایکشن کمیٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کیا، انہوں نے اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے ایکشن کمیٹی کو فرنٹ فٹ پہ لایا، سڑکوں پہ لایا، وفاق کو بلیک میل کر کے انہوں نے فنڈز لیے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ جو ایجنڈا دے رہے ہیں وہی ایکشن کمیٹی اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور خبر ہے جی، ایک اور مہاجر ممبر اسمبلی جو ہے کچھ دنوں مہینوں پہلے، ابھی یہ ایکشن کمیٹی کے مطالبہ نہیں آیا تھا، یہ ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ابھی نہیں آیا تھا، یہ تو 3 مہینے پہلے آیا ہے نا۔ اس سے پہلے انہوں نے ہی وزیر اعظم صاحب نے ایک مہاجر ممبر اسمبلی جب ان کے پاس گئے کوئی فنڈ لینے کے لیے، اپنے ترقیاتی فنڈ، تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تمہاری ٹینٹ جلدی ختم میں کرواؤں گا۔ اچھا، یہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں پری پلان، دیکھیں پری پلان تھی۔ آج اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ممبر اسمبلی کو کہہ رہے ہیں یہ تمہارا جو فنڈ لینے والا چکر ہے نا، یہ جو مہاجروں والا، یہ میں ٹینٹ تمہاری جلدی ختم کروانے والا ہوں۔ اور ایک ممبر اسمبلی کو، ایک وزیر کو دوسرا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو ہے نا وزارتیں اور یہ سارا کوئی فارغ،
मदद होने वाला है। 6 महीने पहले ये बात उनको पता थी, तो इसका मतलब है कि ये ऑन बोर्ड थे, इन्होंने मिल के एजेंडा बनाया, एक्शन कमेटी को आगे लेके गए। तो अब आप देखें इसमें अब क्या राय जाती है, दो राय कि ये सारा जो किया जा रहा है वो अनवार सरकार का। अच्छा राजा कफील साहब, आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई मसालती कमेटी की, राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा साहब ने पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी की, इस तरह नून लीग के लोग भी शामिल थे, अलग अलग 2 तजावीज़ आई जैसे हमारी इतलात है। तो ज़रा आप अब हमको ब्रीफ करेंगे नाज़रीन को कि क्या मुलाकात में क्या बात डॉक्टर साहब देखेंगे कि यानी कल भी इस्लामाबाद में एक आला सतही इजलास मतलब जो मीटिंग हुई थी मुस्लिम नून की, यानी जो यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है शहबाज शरीफ साहब ने, और आपको याद होगा कल भी जो एहसान इकबाल राना सनाउल्लाह से जो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर ये सीनियर लोग हैं मुस्लिम, यानी वो सारे लोग यानी फारूक अदर साहब यानी को छोड़कर सारे लोग कल भी मिले थे। ये कल सारी चीज़ें उनके गोश गुजार मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर लीडरशिप वो कर चुकी थी, और जो मसाइल हैं या आज़ाद कश्मीर का जो बहरान है या जो आज़ाद कश्मीर आज जिस नच पे पहुंचा है इसकी वजूहत कल उन्होंने उसको तफसील से ब्रीफ किया था। आज राठौर साहब जब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत है ये मसालत कमेटी का इजलास हुआ और इन्होंने अपने जो दौरा मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया, तो आज कमेटी ने वही मौक़िफ़ अपनाया राठौर साहब जो हम गुज़श्ता 30 माह से हम बार बार अवाम को, हम जो ज़िम्मेदार लोगों को हम उनको आगाह करते रहे कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवर उल हक साहब हैं, ये किसी एजेंडे पे हैं, ये आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को, आज़ाद कश्मीर के रवायात को, आज़ाद कश्मीर सारे सिस्टम के बुलडोज़ करना चाह रहे हैं। और ये जब ये आला सतह की वफाकी वज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुज़फ़्फ़राबाद गए और जब इन्होंने जाकर वहाँ हालात का जायज़ा लिया, तो ये भी इनको भी वही चीज़ बताई गई कि मौजूदा जो बहरान है आज़ाद कश्मीर का, जो हालात ख़राब हुए, जो रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर के अवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने में एक ही बंदे का किरदार, उसका नाम है चौधरी अनवर उल हक साहब। अब इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। मुस्लिम नून का मुतालबा है कि इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने जो इन सारे हालात का जायज़ा ले कि क्या वजूहत थी कि इन 28-29 माह में कि आज़ाद कश्मीर कैसे हालात पैदा हुए कि एक दम जाकर जो मतलब जब पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तानियत को आज़ाद कश्मीर नुकसान पहुंचा। ये तो जाकर जो वफाकी कमेटी ने इसने उसको इंडोर्स किया और शहबाज शरीफ को कहा कि जितने भी ये जो इल्ज़ामात लगाए गए एक्शन कमेटी के ऊपर, ये को मतलब इंडियन मतलब फंडिंग है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी नाली को छुपाने के लिए उसने अदारों के पीछे छुपने की कोशिश की, उसने यानी भारतीय बयानी के पीछे छुपने की कोशिश की। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की राठौर साहब इस दफ़ा जो उसने चाल चली है ना, वो सारी की सारी बेनकाब हो गई, उसकी सारी चाल उसकी उलट हो गई। तो और वो जाकर अब जो वफाकी जो यानी पार्लियामानी जमातें हैं, वफाकी जो काबीना है, जो मुस्लिम नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनके सामने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की नई चाल हुआ है ना, वो नाकाम। अभी आते हैं आज के इजलास में, एक तो उन्होंने यानी मतलब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मायदे पे तफसील से ब्रीफिंग दिया, वज़ीर ख़ज़ाना मतलब जनरल मोहम्मद औरंगज़ेब सभी मौजूद थे कि हमें ये हम फंड की हम कमिटमेंट कर आए हुए हैं। तो ये मायदे उन्होंने मायदे पे ब्रीफ दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम इससे ज़्यादा कश्मीरियों को देंगे, कि हमारा जो कश्मीर के साथ तल्लुक़ है, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता है, तो ये तो कोई इशू है कोई नहीं। और यानी शहबाज शरीफ ने कहा इससे पहले भी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमसे चीज़ें मांगी, फ़ंड्स मांगे हैं, हमने आज़ाद कश्मीर को फ़ंड्स यानी IMF के उस दबाव के बावजूद हमने आज़ाद कश्मीर फ़ंड्स की कमी नहीं आने, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे एकदम आज़ाद कश्मीर 3-4 माह के बाद जो अफरा तफरी होती है। तो सबका इत्फाक ये था कि आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा बहरान है ये बैड गवर्नेंस यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो हुकूमत है इसकी नाअहली, इसकी शख्सी आमराना पॉलिसी की वजह से, तो इसकी ज़ाती जो अना की वजह से आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात हैं, और इसका एक ही हल है। फिर यानी शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि इसका हल क्या है, तो वहाँ मुस्लिम नून के मतलब जो वफाकी वज़रा थे उनकी राय ये थी कि आज़ाद कश्मीर में फौरी यानी इलेक्शन कराए जाए ताकि नए मैंडेट के साथ आए। यानी ज़रा जो इलेक्शन 2021 पे हुआ, इलेक्शन पे भी ज़रा इलेक्शन की शफाफियत पे भी मतलब सवाल थे, तो उनकी ये थे कि बेहतर है हम 3-4 माह के अंदर नए इलेक्शन कराए जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि जो ऐसे इस टाइम जो हालात कश्मीर के हालात हैं और जो अनवर ला की वजह से जो हालात ख़राब हो गए, तो इस वक्त हर गाँव में हर घर में उसने लड़ाई करा दी है। यानी एक्शन कमेटी को आगे करके तो हर घर में हर मोहल्ले में सियासी जमातों और एक्शन कमेटी आमने सामने है। उनका मौक़िफ़ कि ऐसे हालात में अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो मज़ीद इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, यानी सियासी जमातों को सियासी निज़ाम को नुकसान होगा। यानी अगर इन्वॉल्व हुकूमत को ना ख़त्म किया गया और जब खराबी हो, नहीं वो अभी अच्छा हुआ क्या
ایک تو اس بات پہ راٹھور صاحب کل ہی اتفاق ہو گیا تھا کہ انور الحق اور آزاد کشمیر ایک ساتھ نہیں چلیں گے. یہ جو وفاق کے جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی, اور وفاق کی جو سیاسی جماعتیں یہ بھی, اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس بات سے آگاہی ہو گئی ہے کہ ساری مسائل, ساری برائیوں کی جڑ, ساری بیماریوں کی جڑ انور الحق ہے. تو لہٰذا یہ جو جڑ ہے, بیماری ہے, اس بیماری کو باہر کرو تو تاکہ آزاد کشمیر استحکام آئے. آزاد کیونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو الیکشن مہم چلے گی. راٹھور صاحب نے صحیح بات ہے. تو اس پہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہوا کہ ارلی الیکشن کی تجویز مسترد ہوگی کہ آزاد کشمیر, نون لیگ کو مطالبہ نہیں, اجلاس میں اتفاق ہو گیا نا, اتفاق مطالبہ نہیں تھا, اتفاق ہے, ایک رائے آ گئی نا. تو رائے پہ اتفاق یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں ارلی الیکشن نہیں ہوں گے, اور پھر یہ ہوا کہ ہم پھر نظام کی تبدیلی کیا ہے. تو اس ٹائم پھر یعنی اعظم صاحب نے رانا ثناء اللہ اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ آپس میں باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں اور آپس میں بیٹھ کے جائیں کہ آزاد کشمیر میں ہم یہ استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے, اس کو کیسے لا جا سکتے. اگر کوئی وزیر اعظم ہٹانا ہے, وزیر اعظم کو ہٹانا ہے, کیسے ہٹے گا. تو اس پہ انہوں نے رانا ثناء اللہ اور راجہ پرویز اشرف یہ اپنی اپنی پارٹیوں سے بات کریں گے, متعلقہ لوگوں سے بات کریں گے. اور اس کے فوری بعد ہے یعنی راجہ پرویز اشرف صاحب نے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ بات کی. تو فریال تالپور صاحب نے 10 اکتوبر کراچی میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے, اب گیند دوبارہ آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کورٹ میں. راٹھور صاحب آپ کو یاد ہوگا, 1 منٹ لوں گا آپ سے, 1 سال پہلے بھی پاکستان مسلم نون آزاد کشمیر کی قیادت نے اس فیصلے کا اختیار دیا تھا پیپلز پارٹی کا. کس کو؟ زرداری صاحب کو. اگر اس وقت زرداری صاحب مذہب سندھی کا شکار نہ ہوتے, بلاول بھٹو کسی مجبوری کا شکار نہ ہوتے, تو آزاد کشمیر آج اس بحران سے نہ دوچار ہوتا. مشتاق منار صاحب نے پارلیمنٹ, یاد ہوگا آپ کو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کی, اس کو جا کر کہا کہ حالات اس نج پہ پہنچے ہوئے ہیں, مزید خرابی ہو جائے گی. انہوں نے کہا 1 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی ہمارے جو 7 ووٹ ہیں مسلم نون کے آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں, آپ وزیر اعظم کو نامزد کریں, کس کو کرنا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی مذہب سندھی کا شکار ہوگی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ایک گروپ انوار کے ساتھ مل گیا, اس نے جا کر فریال تالپور کو من گڑت جو کہانیاں سنانی شروع کر دی اور کہا کہ نہیں ہم یہ وہ کریں گے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے آج سے 1 سال پہلے تاریخی موقع ضائع کیا. پیپلز پارٹی نے ضائع کیا نا, مسلم نون نے ان کو اس کو پیش دیا. ابھی بھی دوبارہ گیند آ گئی ہے پیپلز پارٹی کے کورٹ میں. اگر پیپلز پارٹی فیصلہ پھر اگر کہیں مذہب سندھی کا شکار ہوتے ہیں زرداری صاحب, یا وہ شاید کہیں کہیں مطلب شاید کسی کو وہ اگر ناراض نہ کرنا چاہیں, تو دوبارہ اگر پھر خرابی ہو گئی تو پھر جا کر پیپلز پارٹی ذمہ دار ہو جائے گی. تو اس لیے جو موجودہ حالات ہیں راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے, یہ کسی کی فتح یا شکست کا معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی انور الحق کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی ریاستی اداروں کا ایشو نہیں ہے کہ یعنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کہ آزاد کشمیر میں جو ہائبر نظام مسلط ہوا اس میں کون لوگ یعنی ذمہ دار تھے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. تو جس پالیسی کی وجہ سے آزاد کشمیر آج جس نچ پہ پہنچا ہے, تو یہ بھی آپ کسی ایک بندے پر ذمہ دار ڈال کر تو اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے وہ فوری طور پر اس میں بیچ میں اپنا کردار ادا کرے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی, اگر شہباز شریف یہ کام 1 سال پہلے کر سکتے تھے, شہباز شریف صاحب اگر ذاتی جیل سے لیتے, شاہ غلام قادر صاحب نے کہا ان کو, فاروق قادر صاحب نے کہا, طارق فاروق صاحب نے کہا, تو شہباز شریف صاحب بھی مذہب سنجھی کا شکار ہوئے. یہ اچھا ہوا راٹھور صاحب, ہم تو 30 ماہ سے فریاد کرتے رہے, آپ میں دورانی صاحب, عامر صاحب, کہ خدا کے بندے آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ ہے, اس کو بلوچستان کی طرف پر ٹریٹ نہ کرو, اس کو فاٹا کی طرح یعنی اس کو ٹریٹ نہ کرو. یہ روادار آزاد کشمیر کے لوگ بہت بھائی چارے کے لوگ. ابھی دیکھو اتنا بڑے مظاہرے ہوئے, 3 پروٹیسٹ ہوئے راٹھور صاحب, یعنی مئی یعنی 2024 میں کتنا لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے, اور صرف مظفر آباد میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, وہ بھی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے, اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ابھی دیکھیں پھر دسمبر 2024 کو دیکھیں, ابھی راٹھور صاحب آپ بھی دیکھیں کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے. آپ نے سنا کسی کا موبائل چھینا گیا, کسی کا پرس کاٹا, کسی کے پیسے کہیں, آپ نے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں. آپ یہاں اسلام آباد میں 2000 لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, پتہ لگتا ہے موبائل جوڑے گئے. آپ دیکھیں کشمیریوں کے سیاسی شعور کو دیکھیں کہ سمانی سے جلوس نہیں کر رہا ہے, آزاد کشمیر کے چپے سے لوگ نکل رہے ہیں, گاڑیوں پہ آ رہے ہیں, پیدل آ رہی ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹ رہا ہے, ایک موبائل نہیں ہے, اور کسی کو لوگ ایسے جیسے کو جشن میں جا رہے لوگ اپنے. یعنی آپ سیاسی شعور کا ان کا, یا دیکھیں اس سے بڑے کشمیریوں کے ساتھ یہ پاکستان. اور دیکھیں
جوائنٹ عوام ایکشن کمیٹی نے پہلے اعلان کیا کہ ہم نہ تو پاکستان کے خلاف ہیں، نہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، نہ فوج کے خلاف ہیں، نہ ہم کسی سیکورٹی ادارے کے خلاف ہیں، نہ ہی ہم انوار اللہ کو ہٹانا چاہتے ہیں، نہ ہم انوار اللہ کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بنیادی ایشوز ہیں، یہ کابینہ میں ہمارے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں اور ان معاہدے سے انحراف ہے اور لہٰذا ہم چاہتے ہیں اس کو عمل درآمد کریں۔ اب ایکشن کمیٹی نے پورا موقع فراہم کیا اور وزیر اعظم صاحب نے بجائے اس مسئلوں کو حل کرنے کے ایکشن کمیٹی کو انڈین ایجنٹ قرار دیا، اس کو پاکستان مخالف کر دیا، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو اٹھا کر ایکشن کمیٹی کے پیچھے لگا دیا۔ یعنی ایک سازش، آپ اگر راٹھور صاحب دیکھیں کتنے خوفناک سازش ہوئی ہے، یعنی کشمیری اور پاکستان کو آپس میں لڑانے کس نے؟ انوار اللہ نے، اس کے چند سہولتکاروں نے اسلام آباد بیٹھ کر ڈرامہ رچایا کہ بھائی ایکشن کمیٹی پاکستان فوج کے خلاف ہو گئی ہے، ایکشن کمیٹی یعنی مطلب اسلام آباد کے خلاف ہو گئی ہے، ایکشن کمیٹی ریاست آزاد کشمیر کے خلاف ہو گئی ہے، یہ بغاوت ہو گئی، آزاد کشمیر میں بغاوت ہو گئی ہے، سسٹم کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، پاکستان کے خلاف۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو انور اللہ کی سازش ساری ناکام ہوئی، اس کا بیانیہ سارا ناکام ہوا، ایکشن کمیٹی سرخرو ہوئی، اور ایکشن کمیٹی کا جو ان کا موقف پاکستان کی جو مصالحتی کمیٹی اس نے مانا، آج شہباز شریف نے مانا، اب سب لوگ مان رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی والوں بالکل ان کے مطالبات جائز تھے، کشمیریوں کے مطالبات جائز تھے، اور ان جائز مطالبات کا اب جو اس سے خرابی پہلے ہوئی ہے اس کا ایک ہی حل ہے، ایک دوبارہ آج اچھا فیصلہ ہوا، شہباز نے اچھا فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر بحران کا سیاسی حل نکالا جائے۔ ہم پہلے کر چکے ہیں، سیاسی حل نکالیں، آزاد کشمیر اسمبلی کو وزیر اعظم بدلے کر آئینی، راٹھور صاحب اسمبلی کے پاس آئینی اختیار ہے کہ اپنا قائد اعوان بدلی کریں، آزاد کشمیر لوگوں کو اختیار دیں کہ وہ اپنا وزیر اعظم بدلی کرے، 8-9 ماہ باقی ہیں تاکہ آزاد کشمیر سیاسی استحکام آئے، اور سیاسی استحکام ابھی چیف الیکشن کمشنر کا راٹھور صاحب تعین کر رہے ہیں اور اس سینئر ممبر کا تعین کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ووٹر فیسٹوں، اگر آپ ووٹر فیسٹیں شفاف نہیں ہوں گے چیف الیکشن میں، آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی فیصلہ ہو، اس موجودہ یہ جو اناڑی نااہل وزیر اعظم ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کو ہٹایا جائے، ہاں استحکام آئے، پھر آپ الیکشن میں جائیں۔ اچھا مرزا دنیا صاحب، ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میٹنگ کے بعد جو آئی آفیشیل میٹنگ تھی شمیہ شہباز شریف کا، اور اس کے بعد فالو اپ میں اب 10 اکتوبر کو اجلاس طلب کیا گیا محترمہ فریال دالپور صاحبہ کی جانب سے کراچی میں، تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ ان اجلاسوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ راٹھور صاحب، یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، یہ پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ساتھ ٹکٹ ہولڈرز بھی اس میں شامل تھے، اور اس میں سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور سردار یعقوب صاحب بھی تھے۔ تو اس فیصلے میں سمجھتا ہوں اس میٹنگ میں آج جو فیصلہ ہوا وہ ایک بڑا، اس سے پہلے نون لیگ فیصلے کر چکی ہے، نون لیگ نے تو فیصلہ پہلی بار کیا ہے، دیکھیں نون لیگ نے تو فیصلہ کیا نا کہ حکومت سے الگ ہونے کے فیصلے کئی بار کیا، پیپلز پارٹی نے پہلی بار کیا، پیپلز پارٹی نے یونانی مسئلہ پہلی دفعہ کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی میں 2 رائے ہوتی تھی۔ فیصل راٹھور صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ 2 ہمیشہ وہاں پہ تھاٹس ہوتی تھی کہ ایک کہتا تھا کہ نہیں انوار کو رہنا چاہیے، دوسرا چاہتا تھا کہ نہیں عدم اعتماد ہو، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، لیکن جو پریویل کرتی تھی وہ رائے وہ یہی کہتے تھے کہ جی اس سسٹم کو چلنے دیا جائے۔ تو ابھی بھی کچھ لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ جی اگر تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پھر انوار الحق کو ہی کنٹینیو کرائیں۔ بھائی انوار الحق کو کس لیے یہ کہ سر ناگزیر ہے، مگر انوار الحق کے علاوہ اگر آپ کسی کو بھی لے کے آ جائیں گے تو وہ کم از کم ریاست میں جو انارکی ہے، یہ جو آج کل ڈسٹیبلائزیشن ہے، ڈسٹیبل ہوا ہے آزاد کشمیر کا سارا نظام، اور بیوروکریسی سٹرکچر، آپ کا جتنا انتظامی ڈھانچہ، یہ سب کچھ درم بھرم ہے۔ اس طرح کے حالات، اور راٹھور صاحب میں نے 2005 میں، آج 8 اکتوبر ہے، 2005 کے زلزلے کی برسی ہے، اور اللہ تعالیٰ شہداء کو جو ہے وہ غریق رحمت کرے، ہم نے اس وقت بھی یہ حالات نہیں دیکھے تھے جب سردار سکندر یاد نے یہ کہا تھا کہ یہ قبرستان کا میں وزیر اعظم ہوں۔ تو آج تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ جو آزاد کشمیر میں اتنا جو اربوں روپے کا فنڈ جا رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، وفاق نے اتنی، آپ کو میں خبر دوں ابھی یہ اکتوبر کا مہینہ جا رہا ہے، 2 سیمائی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو آزاد کشمیر حکومت کے پاس اس وقت بھی 18 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کا بچا ہوا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 سیمائیاں گزر گئیں اور 18 ارب روپیہ بچا ہوا ہے۔ ہمارا تو ہوتا ہی 28 ارب کا ٹوٹل بجٹ ہے، جب اس دفعہ تو وزیر اعظم نے خود بڑھا چڑھا کے 42 ارب کا کر دیا، 18 ارب روپیہ ان کے پاس وہ بچا ہوا ہے، 5 ارب روپیہ یو ایس ایف کا ان کو اور الاؤ کر دیا انہوں نے کہ وہ جو پی ٹی اے سے آنا ہے وہ ان کو ملے فوری طور پہ، جے کے گورنمنٹ کو،
اور 8 ارب रुपया जो USF का पिछले साल गया वो भी इनके पास सेविंग पड़ी हुई है, जो इन्होंने एक अकाउंट में रखी हुई है इंटरेस्ट के लिए। अब 8 और 5 13 अरब रुपया तो इनके पास ये आ गया, और जो आज ही समझ लें इनको 13 अरब मिल गया। 18 अरब रुपए का डेवलपमेंट का फंड पड़ा हुआ है, और 30 अरब रुपया जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट और मजीद देने जा रही है। तो अब आप देखें इतना बड़ा जब आपको डेवलपमेंट का फंड मिल रहा हो, सारा कुछ हो, तो लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी की इस्तेदाद कार जो है ना वो इस काबिल ना हो, या आपने उनको इस काबिल छोड़ा ही ना हो इंतजामी ढांचे को कि वो इस डेवलपमेंट जो फंड है इसके समरात अवाम तक पहुँचा सके। मैं तो समझता हूँ कि इतने बड़े फंड्स आने के बाद और हर साल आने के बाद तो अब तो रियासत को पेरिस जैसा बने जाना चाहिए। ये उसी तरह ही ये तो हमने ख्वाब ही देखा कि पेरिस कब बनेगा, खरबों पे लग गए। अब ये अनवार सरकार ने जो लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, दरियाओं के किनारे बैठे हुए। तो राठौर साहब आप मुझे ये बताएं ना कि अनवार साहब, हमारा अनवारुल हक साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं था ना? मुझे लोग पूछते थे कि वज़ीर आज़म के साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, आप तो हमेशा, तो मैंने उनको कहा कि मैंने 2-3 महीने पहले ही शुरू में जब इनका वज़ीर आज़म बने थे तो मुझे इनका एजेंडा नज़र आ गया था कि ये रियासत के मफाद का एजेंडा नहीं है। ये जो हमें ख्वाब दिखाते थे वज़ीर आज़म बनने से पहले मौसूफ कि मैं ये कर दूंगा, इंतज़ामी तौर पे ये हो जाएगा, डेवलपमेंट में जो है ना यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहने शुरू हो जाएंगी, ये हमें उन्होंने ख्वाब दिखाए थे। इसलिए तो हम इनके सपोर्टर थे। हम समझते थे कि तनवीर इलियास वो काम नहीं कर सके जो अनवारुल हक करेंगे, क्योंकि हमें पता था, हम समझते थे कि ये मजबूत एक वज़ीर आज़म होगा, इंतज़ामी तौर पर बासलाहियत आदमी है, पढ़ा लिखा है। तो ये शायद ये तो नहीं पता था ना कि आते ये ऐसा एजेंडा बना देंगे कि जो 50, 60, 70 साल में नहीं हुआ वो काम करवा देंगे, जो नजरिया पाकिस्तान जो दरिया जेलम में बुर्द कर देंगे। हमें तो ये आइडिया ही नहीं था, तो इसलिए हमने पहले ही किनारा कशी कर ली। शुरू से हमें जब पता चला कि इनका एजेंडा ये है, क्योंकि इनकी जो मीटिंग हुई थी पहली एक्शन कमेटी के साथ, उसमें ही हमें पता चल गया कि इन्होंने उनको कहा कि यार कोई बड़े लेवल का एजेंडा बना के लाओ, ये आपने क्या फुसफुसा सा जो है ना 20-25 रुपए खाली बिजली का एजेंडा बनाया। खैर ये लंबी बहस हो जाएगी। जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, चौधरी यासीन साहब जो है पार्टी प्रेसिडेंट, उन्होंने ये इजलास बुलाया था और उन्होंने ये इनिशिएटिव खुद लिया था एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, और उसमें उन्होंने जो ये फैसला किया, मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा फैसला है, और बहुत देर के बाद किया। इससे पहले अगर वो कर लेते तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन कुछ और होती, इससे पहले अगर नून लीग ये फैसला कर लेती उनकी पोजीशन कुछ और होती। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्शन कमेटी और वफाक की दरमियान मायदा हुआ, इस मायदे से होने से पहले अगर वज़ीर आज़म अनवारुल हक इस्तीफा दे जाते तो उनकी पोजीशन कुछ और होती। आज देखें बरवक्त फैसले सियासी क़यादत को ज़मीन से आसमान पे भी ले जाते हैं और आसमान से ज़मीन पे भी ले आते हैं गलत फैसले। तो इसलिए अब जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, तो इनको रेस्क्यू करने की भी तो कोशिशें हो रही होंगी ना। ये तो नहीं है कि वो अकेले। मैंने तो आज एक और जगह भी कहा कि अनवारुल हक अकेला भी रह जाए तो ये वज़ीर आज़म ही होगा भाई। 48 के 48 एक साइड पे हो जाएं, 49-50 एक साइड पे हो जाएं, ये वज़ीर आज़म अगर उन्होंने रखना है तो वो रहेगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर सियासी क़यादत जो होती है उनको वो मसलियत का शिकार हो जाती है, जैसे राय साहब ने कहा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब अगर सियासी क़यादत ने मसलियत का मुज़ाहरा किया तो फिर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो नुकसान होना ही होना है। रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद को जो इतना नुकसान हो गया उससे अब इससे कई गुना होगा। अच्छा राजा हफीज़ साहब, ये जो पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ, इससे कबल नून लीग ने भी कई बार इस तरह के ऐलानात किए। नून कारकुनों ने, वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, उनके टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ, उन्होंने भी अनवार हुकूमत से अलग होने का फैसला किया, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। आज पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा बैठ कर तमाम टिकट होल्डर्स भी, जैसे दुरानी साहब की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इन्होंने कहा कि तमाम लोग बैठे हुए थे, तनवीर इलियास साहब भी आए हुए थे, वो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं है। इतने बड़े इजलास में इन्होंने ऐलान कर दिया कि हुकूमत से अलग होंगे, तो क्या वाकई अलग होंगे या वो नून लीग की तरह ही होगा और एक तबकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगी और ये चुप हो जाएंगे? अच्छा राठौर साहब, देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर ज़र इनकी जो मदर पार्टी इस्लामाबाद में, सारा कंट्रोल इनका इस्लामाबाद से होता है, जरदारी हो से, बिलावल हो से, यानी आज़ाद कश्मीर के जो सारे इख्तियार हैं, सियासी सारे फैसले यानी इस्लामाबाद से होते हैं, यानी इनकी मदर पार्टी करती है, या और आपको कराची से होते हैं। हाँ, यानी इनकी अपनी पार्टी के, यानी आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर करती है। आपको राठौर साहब याद होगा, इससे पहले उन्होंने बहुत इजलास किए और फरियाल तालपुर ने इजलास किए। तो असल में बात ये है राठौर साहब,
جو اصل بات ہے نا کہ آزاد کشمیر کے معاملات ہیں یا انور الحق صاحب کے جو سہولتکار ہیں جن لوگوں نے انور الحق صاحب کو یعنی مسلط کیا نظام کے اوپر، تو وہ ظاہر ہے ان کا پاکستان میں بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سارا نظام میں کہیں ایک جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے، تو یہ پھر لوگ یعنی کوشش کرتے رہے کہ یار چلو ٹھیک ہے نظام چلتا رہے. لیکن آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو گیا نا راٹھور صاحب، جو لوگ تھے اس میں انوالو، یعنی جن لوگوں نے کیا، ابھی تو الزام لگانا آسان ہے نا راٹھور صاحب کہ آپ اٹھا کے الزام لگانا، سب سے آسان ہے کہ آپ ہندوستان کا الزام لگائیں کہ فلاں انڈین ایجنٹ ہے، تو آپ ساری اہلیت پہ اپنی نالائکیوں پہ وہ آپ ٹھیک ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. آپ کو آسان ہے کہ شام کو کہہ دیں کہ یار آپ کے فلاں ہو گئے تھے اس کے پیچھے انڈین سازش کرے، ہمارا ملک دشمن آ گیا بیچ میں. ابھی آتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کو اطلاع مل گئی تھی رات کو کل سے کہ ذرا جو حالات اس نچ پہ پہنچے ہیں کہ اب سب بند گلی میں ہے، سیاسی قیادت آزاد کشمیر راٹھور سب بند گلی میں. ابھی جو خوفناک بات ہے کہ اللہ کرے یہ معاملات فوری حل ہو، اس میں تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو آنکھ اور کان رکھنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابھی اسٹیج پر ہٹ درمی نہ کریں، حقیقت کو تسلیم کریں، سچائی کو تسلیم کریں. اب سچائی کو کسی اور میں پردے کے نیچے چھپائیں نہ، جو سچ بات کو چھپائیں نہ، سچ کو چھپائیں گے 100 جھوٹ بولیں گے تو 100 اور بولنے پڑیں گے. تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ابھی ان کے فیصلے کا پھر اختیار کون کہ کس کے پاس ہے؟ بلاول بھٹو کے پاس بھی نہیں ہے، فریال تالپور کے پاس نہیں ہے، زرداری صاحب کے پاس. اب زرداری صاحب کب دستیاب ہیں؟ زرداری صاحب نے بھی کسی سے پوچھنا ہے، زرداری صاحب نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات میں کہاں ابھی کیا فیصلہ ہونا ہے. تو ہم پھر راٹھور صاحب ایک تو بہت اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پارلیمنی پارٹی آج بریوزی میں، لیکن اس میں آج چودھری لطیف اکبر صاحب نہیں تھے اجلاس میں، اور یہ بازل نقوی صاحب نہیں تھے، اور مطلب جزاء القمر صاحب اجلاس میں نہیں تھے. تو آج پیپلز پارٹی کی پارلیمنی پارٹی نے اپنے ذمہ داری نبھا کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انوار حکومت کے ساتھ مزید نہیں چلیں گے. جو اس سے پہلے نقصان پہنچنا تھا، حالانکہ ابھی بھی جیسے یعنی ادھر یعنی درانی صاحب نے کہا ابھی بھی 3-4 لوگوں کی خواہش تھی، یعنی جو انوار الحق سے جو بینیفیشری رہے ہیں اس پورے یعنی 30 ماہ میں، ان کی آج بھی خواہش تھی کہ کسی طرح کے ساتھ فنڈ بہت آ گئے پاکستان میں اور پیسے دے رہے، آزاد کشمیر متجہ فنڈ موجود ہے. ان کی آج بھی خواہش تھی کہ کسی طرح ان کی یہ دال روٹی ہے جو یہ نظام چلتا ہے، بس اپنی بوٹی کے لیے جو ہے یعنی پوری بھینس کو ذبح کر دو. لیکن ڈاکٹر صاحب جو حالات ہیں ابھی ساری دوبارہ بات آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس کے پاس؟ صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس، محترم یعنی بلاول بھٹو صاحب کے پاس، یعنی بلاول بھٹو صاحب، اور جو فریال تالپور صاحب نے اجلاس بلا لیا پرسوں 10 تاریخ کو. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہوگا یا اس سے پہلے کہ فیصلوں کی طرح یعنی اجلاسوں کی طرح آئے ہیں اور وہاں کھانا کھایا چائے پی اور اگر یعنی اتنا خرچہ کر کے آزاد کشمیر والے ماضی میں اتارا یعنی واپس آ گئے. ابھی نقصان کس کو ہوا؟ اگر اس پورے جائزہ لیں جو کچھ ہوا، جو پاکستان پیپلز پارٹی مذہب سندھی کا شکار ہو گئی تھا، کس کو انہوں نے نقصان پہنچایا؟ زرداری صاحب نے کس کو نقصان پہنچایا؟ بلاول بھٹو نے، فریال تالپور نقصان کس کو پہنچا؟ آزاد کشمیر انہوں نے اپنی پارٹی کو ختم کر دیا. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سنگین آزمائش سے دوچار ہے کہ یہ جب یعنی 29 ستمبر والی اس عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی کال سے پہلے تمام جماعتوں نے اجلاس کر کے اپنے کارکنوں کو حکم جاری کیا، اس احتجاج سے لا تعلق اعلان کر دیا. اس کے باوجود ساری جماعتیں آزاد کشمیر کے اس موجودہ نظام سے غیر متعلق ہو گئی. اسی طرح کے ساتھ پاکستان مسلم نون جو ہے اس کے 2-3 اجلاس ابھی ہو چکے، پرسوں ہوا تھا، کل بھی ہوا، آج پھر ہوا. یعنی ابھی جو آج اگر یہ جیسے درانی صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ وقت پہ فیصلے کر لیتے، 1 سال پہلے آپ کے پاس تمام اداروں کے رپورٹس موجود تھی، آپ کے پاس سارے لوگ فریاد کر رہے تھے کہ یہ جو موجودہ ہائبر نظام ہے یہ آزاد کشمیر کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے خوفناک شکل اختیار کرے گا. تو بجائے اس سے کہ یہ کو تباہی کرے، پھٹ جائے، تو آپ اس کو کنٹرول کریں. یہ اپنے لیے، آپ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے یعنی مفاد میں، ریاست پاکستان کے مفاد میں، پاکستانی وفاقی حکومت تحریک آزادی کشمیر، کشمیریوں کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، بیس کیمپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس سے 1 سال پہلے سیاسی فیصلے کر جاتے تو نہ آتے. لیکن ابھی بھی دیر نہیں، ابھی کیا حالات، جو نقصان ہونا تھا راٹھور صاحب ہو گیا. ابھی سیاسی قیادت کے پاس وقت ہے، ذمہ دار اداروں کے پاس وقت ہے. یہ جو 7-8 ماہ ہیں تو ان میں یہ سیاسی لوگوں کو دیں نظام،
सियासी लोगों को उनके ऊपर एतबार करें कि जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है इनको फैसले का इख्तियार दें। तो ये अपने सियासी यानी मतलब जो फैसले के इख्तियार करेंगे तो आज़ाद कश्मीर इस्तेकाम आएगा। जब आज़ाद कश्मीर इस्तेकाम आएगा तो ये जो एक्शन कमेटी का जो इससे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, यानी वहाँ जो सख्त जो मतलब आज़ाद कशीदगी है, ये कशीदगी मतलब यानी वो कम हो गई। इसका यानी कम होने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी कौन होंगे कि ये दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो लिहाजा दोनों जमातों को चाहिए कि अब ज़ाती मफादात के बाहर निकल कर आज़ाद कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के सामने रखकर फैसले करें ताकि आज़ाद कश्मीर के लोग आज़माश से निकलें। अच्छा मुर्तज़ा उन्नीस साहब, अब हम आते हैं महाजरीन मेंबरान असम्बली, क्योंकि इस सारे तहरीक कह लें, माहिदा कह लें कि सबसे बड़ा जो विक्टिम बने हैं वो महाजरीन मेंबरान असम्बली कह लें या पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन कह लें, जो 15 लाख के करीब हैं। तो अब महाजरीन चूँकि इनकी मुशावरत भी नहीं ली गई, इनको एतमाद भी नहीं लिया गया और फैसला कर दिया गया। उन्होंने तो ये चाहिए था कि वो जो मुसालती कमेटी थी, चूँकि मेन विक्टिम तो यही थे, मसरअंदाज इन्होंने था, इनमें से किसी लोग को, किसी मेंबर को बिठाया जाता, इनमें से इनको मुशावरत के लिए बुलाया जाता, होल्ड करके लिया जाता है। तो ये नहीं किया। तो अब वो 12 के 12 मेंबरान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए और वो कहते हैं कि वो अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि वो उन 15 लाख कश्मीरियों के लिए इकट्ठे हुए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है और जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और पाकिस्तान के आइन में भी और आज़ाद कश्मीर के आइन में भी। तो ये जो इकट्ठे हुए हैं इसकी ज़रा तफसील बयान करेंगे। देखिए राठौर साहब, ये तो हर अमल का रद्द अमल होता है। तो ये रिएक्शन में इकट्ठे हुए हैं, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग के मेंबरान असम्बली हैं। तो अब आप देखें कि बल्कि इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के भी लोग हैं जो PTI से जीत के आए थे। मसला ये है कि ये जो महाजरीन मेंबरान असम्बली हैं, इनके साथ तो अनवार साहब ने जो है ना, वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक साहब ने हाथ कर दिया। अब अनवार साहब ने इनके साथ जो बात की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अनवार साहब ने इनको कहा कि जी देखें, मैंने आपसे ज़रूर वादा किया था कि मैं जो है ना वो ये ख़त्म नहीं होने दूंगा नशिस्तें, या आपकी जो है ना वजारतें नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन मैं उस दिन जो है ना मैं तो उस कमेटी के इजलास में बैठा ही नहीं, मैं तो उसमें जो है ना वो शामिल ही नहीं था इस फैसले में। तो इसलिए मैं इसमें बरी ज़िम्मा हूँ कि, लेकिन अब ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ जो है ना वो माहिदा साइन किया, तो इसलिए इस पर अमल करने का मैं पाबंद हूँ। ये अनवार उल हक साहब का मौक़िफ़ है जो महाजरीन मेंबरान असम्बली को वो तावीलें पेश कर रहे हैं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं पाबंद इसलिए हूँ कि मुझे जो है वो इस माहिदे की पासदारी करनी है, मैंने इसको अमल दरामद करना है। तो इसलिए आप लोग जो है वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। अदरवाइज़ वज़ीर-ए-आज़म ने उनको कहा है कि मुझे आपको कैबिनेट से बरतरफ करना पड़ेगा या मुझे काबीना तहलील करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो महाजरीन मेंबरान असम्बली डट गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी हम इस्तीफे नहीं देते। महाजरीन को किसी और तरफ से इशारा हुआ जो इनको लाने वाले होते हैं? देखिए, महाजरीन को इशारा है या नहीं है, लेकिन महाजरीन का मौक़िफ़ ये है कि हमें जो है ना वो यकतरफा तौर पे, जिस तरह आपने कहा, बगैर सुने हुए इस तरह वजारतों से अलग करना हमारी बड़ी तौहीन है। महाजरीन मेंबरान की नहीं तौहीन है, महाजरीन मतलब जम्मू कश्मीर की इससे ये तासर गया कि वाकई ये लटेरे थे, ये कोई डाकू थे, लूट नहीं, लटेरे ये डाकू हों या ना हो, लेकिन ये तासर गया कि ये महाजरीन थे ही नहीं। अब तो ये कहा जा रहा है कि महाजरीन ही नहीं थे, ये तो पाकिस्तानी शहरी हैं या ये कश्मीरी शहरी ही नहीं है या आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, ये महाजरीन की तारीफ में नहीं आते। अभी तो ये सिलसिला आगे चलेगा, आपको पता है एक आईनी कमेटी भी बननी है और उसमें ये डिस्कस होना है। लेकिन असल बात ये है कि जो अनवार उल हक साहब ने इनके बारे में पहले से इनको जो है ना 6 महीने पहले ही ये बता दिया गया था इशारों कनायों में कि जी अब आपका जो है ना चैप्टर क्लोज, अब आप जो है ना अपनी वजारतें ख़त्म समझे, ये मज़े जो आपके हैं, ये जो 400-600 वोट लेके आने वाला जो है वो जो है ना सेम वही इमरात इंजॉय करता है जो 1.5 लाख वोट या 1,70,000 लाख नहीं होते इधर, नहीं हमारे जो है ना होते वोट कम है। लेकिन आप देखें ना जो बड़े हल्के हैं उनमें वोटरों की तादाद तो ज्यादा है, बेशक आप उसमें पोलिंग की तादाद जो है ना वो कम। अच्छा राजा, फिर से आपकी तरफ आता हूँ। ये जो महाजरीन, क्या आप समझते हैं कि क्या महाजरीन का ये एहतजाज, महाजरीन मेंबरान का ये एहतजाज कोई रंग लाएगा, या क्योंकि मेन तो इसकी महरक जो है वो है अवामी एक्शन कमेटी, क्या महाजरीन मेंबरान को जाके अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से जाकर मिल के अपने हालात नहीं बताने चाहिए थे, अपनी सूरत हाल नहीं बतानी चाहिए थी? इन्होंने क्या किया? राठौर साहब, वो देखें जब भी कोई हालात पैदा होते हैं या ऐसे कोई बुरान होता है वो को रातों रात नहीं, तो उसका अपने पीछे पूरी की पूरी तारीख रखता है।
تو آپ یہ جو یعنی آزاد کشمیر کے الیکشن یعنی 75 سے لے کر یہ جو ہمارا مطلب جو پارلیمنٹ نظام آیا تو ان ممبران اسمبلی نے اپنے کردار سے یا ان کی جو وفاقی پارٹیاں اسلام آباد میں نے ان کے کردار کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مشکوک بنایا، متنازع بنایا، اور جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اب جو حق حکمرانی تھا جو آزاد کشمیر کے انتخابی حلقے ہیں وہ ابھی دیکھیں نا کہ 2-3-4 ماہ یعنی 3-4 ماہ پہلے راولپنڈی مسلم نون کا اجلاس ہوتا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب آ کر وہ اعلان کر رہے ہیں کہ مہاجرین کی 12 سیٹوں میں سے مسلم نون 11 لے گی، یعنی وفاقی ذمہ دار لوگ 10 سے 11 جب اعلیٰ سطح اجلاس میں جا کر یہ دعویٰ کریں تو ظاہر ہے پھر اس کا اثر پڑتا ہے. یعنی آپ نے بیسیکلی وہ رانا ثناء اللہ کی بات کے بعد میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہ اس سے پہلے بھی دیکھا نا آپ اگر دیکھیں کہ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی تھی تو جس اسلام آباد کی حکومت تھی تو اگر مہینے بعد مظفر آباد میں الیکشن ہو تو وہ اس کی حکومت ہوگی مظفر آباد میں. تو لہٰذا ایک تو ان لوگوں کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی یہ رویہ، اس طرح کی پالیسی، اس طرح کی دھندلی، اس طرح کا طرز سیاست آپ زیادہ دیر تک نہیں رکھیں گے. اگر آپ رکھیں گے تو یہ بغاوت ہوگی، پھر جب وہ یہ لاوا جس دن پھٹے گا تب سب کو لے کے جائے گا. ابھی دیکھیں نا یہ جو موجودہ انور الحق صاحب کے واپس گھما پھرا کر ہم اس 30 ماہ پہ آئیں گے نا تو انور الحق کو مسلط کرانے میں ان کے سہولت کاری میں یہ لوگ کردار ادا کرتے، باقی لوگ پھر بھی راستہ نکلتا تھا. لوگ بیٹھے کہ یار اسے جان چھوڑنا ہے، یہ لوگ پھر ساتھ چمٹے رہتے تھے. اس ٹائم جو پاکستان پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کے باغی گروپ ہے، وہ سارے تماشا بن جائیں گے نا. ابھی وہ سارے کا سارا الیکشن میں تماشا بن جائیں گے، نشان عبرت بن جائیں گے راٹھور صاحب نا. تو یہ جو حالات آپ وقتی تو آپ کسی ذاتی مفاد کے لیے، کسی اسکیم کے لیے آپ نے جو کام کیا، لیکن ایک ہی حالات ان کے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. میری ان سے ہوئی ہے بات، 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے. اب وہ یہ کرے کہ ہم نے مطالبہ رکھ دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہوں. انہوں نے کہا ہم اس نچ پہ آئے ہیں. وہ بھی ابھی دیکھو نا کہ وزیر اعظم صاحب کے جو سب سے قریب ترین لوگ، ان کو لانے والے، مسلط کرانے والے، ان میں سے 2 بندوں نے میرے ساتھ جو گفتگو انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹائم آزاد کشمیر جو بحران ہے اس کا ذمہ دار انور الحق ہے. وہ بھی کر رہے ہیں، شروع ہو گئے. وہ یہ کریں کہ جو خرابی آزاد کشمیر میں، سیاسی عدم استحکام میں جو بحران ہے، مہاجرین کے مسائل ہیں، ایکشن کمیٹی کو، ساری برائیوں کی جڑ ایک ہی بندہ گھما پھرا کہ وہ چودھری انور الحق. اب وہ یہ کریں. میں نے انہیں کہا بھائی آپ نے جب یہ خود بیماری خرید کے لی ہے نا، آپ نے یہ لی ہے خود کی، ہمیں اپنے متھے لگائی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو پھر ابھی آپ کو اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی. تو یہ بالکل دیکھو راٹھور صاحب، یہ اس کے باوجود یعنی اگر یہ جو آج جو ہمیں ملتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہمارے صافی ملتے ہیں، یہ اس بیانیے کی وجہ سے مہاجرین اور آزاد کشمیر کی وجہ سے کتنا غلط اثر گیا. ہمیں ان سے معذرت کرنی پڑے گی کہ یار ایسی بات نہیں ہے، شرمندگی ہوتی ہے. کہ ان ممبران اسمبلی کی کردار کی وجہ سے، ان کی بار لوٹے بڑھنے کی وجہ سے کیا یہ سیٹیں متنازع ہوئی. اس سیٹیں متنازع ہونے کی وجہ سے پار کے جو کشمیری ہیں، ادھر ہیں مہاجر ہیں یا ادھر ہیں، ابھی وہ یہ سوچیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے خلاف لوگ ہو گئے. ابھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ہمارے صحافیوں سے بات کر رہے ہیں نا، مقبوضہ کشمیر صحافی کہتے ہیں آپ نے تو ہمیں الگ کر دیا. تو یہ بہت غلط بات ہو گیا. یعنی دیکھا ابھی ہم اس بات سے یہ اعتراف کرتے ہیں. نہیں، آپ کے نزدیک کیا سجیشن کیا؟ میں دیکھو نا، اگر دیکھو نا اس کا حل، اس کی بہت ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اس پہ آئینی کمیٹی بنے، وہاں میڈیا میں اس کی ڈیبیٹ ہو، اسمبلی میں جائے، اس کا بھاوکار. یعنی ایسے کریں گے اتنی ناراضگی پڑ جائے. اعتماد میں لینا چاہیے، اعتماد میں لے کر، حریت کانفرنس کو اعتماد میں لے کر، سب کو اعتماد. اگر جب آپ اعتماد میں لیے بغیر اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر آپ جب آج اگر ہمارے پار کے کشمیریوں کے ساتھ پار کے ساتھ اگر ہماری ناراضگی، اگر وہاں تلخی بڑھتی ہے تو جی بی والوں سے، راٹھور صاحب، جی بی والوں سے جو 1949 میں غلط فیصلہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی حکومت، اس وقت مسلم کانفرنس نے اسلام آباد کے ساتھ ایک معاہدہ کراچی کر کے گلگت بلتستان کو آپ نے حکومت پاکستان کا حوالے کیا. تو وہ جو ایک معاہدہ ہوا تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ اس 78 سالوں کے باوجود ہمارا آپس میں کنیکشن ہی بال نہیں سکا. تو اگر جو اس دوران آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر حریت کانفرنس یا پار کے جو لوگ ہیں، ہمارا جو رابطہ ہے، اگر یہ رابطہ منقطع ہوتا ہے، اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کی تلافی نہیں ہے راٹھور صاحب. یعنی جو ہم اس نیچ پہ ہیں، اگر یہ بیس کیمپ ہے نہیں ہے، جعلی تھا اصلی تھا، آزاد کشمیر حکمرانوں نے اپنے کردار ادا کیا نہیں کیا، یہ ایک الگ سوال ہے.
یعنی ایک الگ سوال ہے، ممبران اسمبلی کا کردار الگ سوال ہے، اس میں لیکن سب سے بڑا سوال ہے یہ جو کشمیری مہاجرین ہے، یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو مسئلہ کشمیر کی بنیادی جڑ ہے، بنیادی اکائی ہیں، وہ اگر اس اور آزاد کشمیر کے درمیان کسی سیاسی مذہب سندھی کی وجہ سے اگر کئی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، غلط فہمی ہو جائے گی تو ہم بہت دور ہو جائیں گے. تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ ان سیٹوں کو ختم کرنے سے پہلے بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا غلط فیصلہ اس کو اگر کوئی ممبران ہوئے، لیکن ہمیں اگر ان کو رکھنا بھی ہے، ووٹ فرسٹ شفاف ہو، اور یہ دھندی والی پالیسی ہے، اس کو پھر کوئی ایسا میکنزم کر کے کہ اس کو ہم یعنی کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا کہ ہمارے پار کے کشمیریوں کا وہ ہمارے ساتھ تعلق بھی برقرار رہے، ان کی غلط فہمی بھی دور ہو، اور مہاجرین کا مسئلہ بھی حل ہو، اور یہ بہترین ادروائز مسئلہ ہو جائے گا. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب، بہت شکریہ مرزا درانی صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج 8 اکتوبر زلزلہ، جو اندوناک زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کو آیا تھا، اس کی برسی ہے. لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے. آزاد کشمیر میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے، تقریباً 80,000 کے قریب لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے. آج تک وہ جو زخم لگے تھے وہ مندمل نہیں ہو سکے. آج تک کئی تعلیمی ادارے، کئی اسپتال، کئی سرکاری بلڈنگز اور کئی خاندان ابھی تک اجڑے ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہدائے زلزلہ 2005 کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے جو لواحقین آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو ابھی تک جو نہیں ہو سکا کام بحالی کا، تعمیر نو کا، وہ جلد از جلد مکمل کیا جائے. حکومت سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو اسکول، جو تعلیمی ادارے، جو اسپتال نہیں تعمیر ہو سکے انہیں بھی تعمیر کیا جائے جلد از جلد، اور جلد از جلد یہ معاملات طے کیے جائیں. ہم ایک بار پھر متاثرین زلزلہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو شہدائے زلزلہ ہیں جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور متاثرین کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے. اللہ حافظ.